انسان کا جو شرف ہے وہ نہ تو عقل و شعور کے اوپر ہے اور نہ ولی کے اوپر ہے، مخصوص ولی کے اوپر ہے، بلکہ انسان کا جو شرف ہے وہ عقل و شعور سے بھی ماورا ہے، اور وہی کی جو قسمیں ہیں ان تمام اقسام میں اعلیٰ قسم کی وہی انسان کے اوپر جو نازل ہوتی ہے اس وقت اس کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ مثلا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب وہ کسی مکھی کے اوپر جبریل نازل ہوئے ہوں، یہ کہیں نہیں ہے کسی مکھی سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہو، یہ نہیں ہوا کہ کسی مکھی نے اور بالا کی سیر کی ہو، جس طرح کے پیغمبروں نے اپنی سیر کے واقعات بیان کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیر کے واقعات بیان کیے ہیں۔ شرف کا جہاں پر تعلق ہے، یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کائناتی پورا جو سسٹم بنا ہوا ہے، اس سسٹم کے حساب سے انسان کا شرف جو ہے عقل و شعور سے ثابت نہیں ہوتا، اور نہ یہ کہ بڑی انسان نے کوئی خواب میں کوئی چیز دیکھی ماحول دنیا میں داخل ہو گیا، جب بیٹھے بیٹھے اسے کوئی ایک خیال آ گیا اور اس خیال کا فوراً مظاہرہ بھی ہو گیا، مجھے تو وہی کی طرح خیال آیا، اظہار ہوا اور یہ فوراً کے فوراً ہو گیا، یہ تو مکھی کو بھی حاصل ہے، شاید کی مکھی کو بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو صلاحیت وہی کی کہ مکھی ایسے پھول کو الگ نہیں چوستی جو بیمار ہو، ہمیشہ ایسے پھولوں کا انتخاب کرتی ہے جن پھولوں کے ذریعے زمین سے نشر اور تشریح ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں اس میں پھولوں کا بھی جو ہے نظام سامنے آ گیا، اللہ تعالیٰ نے نظام کیا عجیب ہے کہ پھول بھی عقل رکھتے ہیں اور پھول بھی شعور رکھتے ہیں، ایسے پھول بھی ہیں جن کو علم ہے کہ ہمیں صرف ایسے یہ ایسا وقت چوزنا جس وقت میں صرف ہو، اور پھول بات سے لاگو ہے کہ ایسا وقت چوزنا کہ جس میں صرف بہت سارے پودے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زہریلے ہوتے ہیں اور ان کا دودھ بے تحاشا زہریلا ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے یہاں سے ایک پودا نکالا تھا، میں نے اور زکا صاحب نے، تو ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ زہریلا پودا ہوگا۔ اب اس کا جہاں جہاں بھی دودھ لگا وہ آنکھ میں میرے لگ گیا، تو وہاں آنکھ سے پانی آنے لگا، یاد ہوگا آپ کو، جہاں بھی دودھ لگ گیا وہاں زخم پڑ گیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درخت کی صلاحیت ہی ہے کہ وہ زمین سے ایسا رس چوستا ہے جس رس میں مضرت ہے، نقصان ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ اس کے برعکس گلاب ہے، اب گلاب زمین سے ایسا رس چوستا ہے کہ وہی اگر اس کا پانی آپ آنکھ میں ڈال لیں وہ آپ کے مرض کا علاج ہے۔ اور دوسرا پودا جو اس کے برابر ہی کھڑا ہوا ہے وہ ایسا رس چوس رہا ہے کہ آنکھ تو بہت نازک چیز ہے، اگر جسم کے کسی حصے پر وہ دودھ کا قطرہ گر جائے تو وہاں زخم ہو جاتا ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جس طرح مکھیاں عقل و شعور رکھتی ہیں، جس طرح مکھیوں کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، اسی طرح پودوں اور درختوں کے اوپر بھی وہی کا نزول ہوتا ہے۔ وہی کے نزول سے مطلب یہ کہ انہیں ایسی فہم اور ادراک
اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل ہوتی ہے کہ اس فہم اور ادراک کی بنیاد پر وہ جو بھی کچھ ہے اپنے وجود کو قائم رکھتے ہیں. مثلا اگر کوئی زہریلا پودا ہے تو اس کو یہی ادراک ہے کہ اسے زہریلی چیزیں ہی زمین سے جذب کرنی ہے. اگر کوئی صحت مند پودا ہے تو اس کو یہ اپنا یہ ادراک ہے کہ مجھے صحت بخش جو لہریں کہ وہ مخلوق ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے خالق کی عبادت کیسے کرتے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے, اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. تو اب اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انسان محض اگر یہ بات جانتا ہے کہ اللہ ہے اور وہ میرا خالق ہے اور میں مخلوق ہوں تو اس سے بھی کوئی شرط ثابت نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو بھی کچھ موجود ہے فرشتے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ ہے, جنات بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کا بنانے والا ایک خالق ہے, مکھیاں بھی اس بات کو جانتی ہیں کہ ان کے بنانے والا خالق ہے, درخت بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کو بنانے والا خالق ہے. تو یہ جو قلندر شعور جو نام ہے, قلندر شعور سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی آزاد طرز فکر ہے جو آزاد طرز فکر کسی دوسری مخلوق میں موجود نہیں. یہ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قلندر شعور کا حامل ہوتا ہے. یہ شعور تو سب میں ہے, مکھی میں شعور ہے, درخت میں شعور ہے, پتھر میں شعور ہے. اب دیکھیں سنکھیا ہے, سنکھیا کو آپ رکھیں سامنے اور نمک کو سامنے رکھیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا سنکھیا کیا ہے نمک کیا ہے. سنکھیا ہے ایسا بھی صاف شفاف ہوتا ہے کہ وہ نمک کی طرح لگتا ہے, لیکن اس سنکھیا کو اگر آپ چاٹ لیں آپ کا سارا نظام ہی خراب ہو جائے گا, ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی, بکھر جائے گی. آپ کے اندر جو وولٹیج کام کر رہا ہے وہ اتنی زیادہ وولٹیج ہو جائے گی آپ کے اندر کہ وہ سارا وولٹیج کا نظام ہی دھرم بھرم ہو جائے گا اور آدمی مر جائے گا. اس کے برعکس آدمی پیدا ہونے کے بعد سے بڑھاپے تک منو نمک کھا جاتا ہے, جبکہ نمک بھی زمین سے نکل رہا ہے, سنکھیا بھی زمین سے نکل رہی ہے, نمک کی بھی وہی شکل و صورت ہے, سنکھیا کی بھی وہی شکل و صورت ہے. صاف شفاف پیٹرول آپ بالٹی میں رکھ دیں, صاف شفاف پانی بالٹی میں رکھ دیں, فوری ایک پیاسے آدمی کو آپ دکھائیں تو وہ فوری طور پر یہ کہے گا کہ یہ بالٹی میں پانی ہے, اس لیے کہ اس کا جو ذہن ہے وہ پانی میں مرکوز ہے. لیکن جب آپ پانی پینے لگیں گے تو آپ کے اندر سے از خود آپ کو اطلاع ملے گی یہ چیز پینے کی, یہ چیز پینے کی نہیں ہے. اور اگر آپ نے پی بھی لیا تو زبان آپ کو بتا دے گی. جیسے ہی زبان کے اوپر پیٹرول جائے گا آپ کے دماغ فوراً آپ کو یہ اطلاع فراہم کرے گا یہ پینے کی چیز نہیں ہے, یہ نقصان کی چیز. اس کے برعکس جب آپ پانی پیئیں گے اور آپ کی زبان پر پانی کے چند قطرے گریں گے, یہ زبان پانی سے مس ہوگی, یہ بھیگے گی, تو آپ اس کو گٹاگٹ کئی گلاس پیتے چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیٹرول آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میرے اندر جو صلاحیت ہے وہ آپ کے آنتوں کو سیراب کرنے کی نہیں ہے. پانی جب آپ کی زبان پر جاتا ہے تو پانی آپ کو یہ اطلاع فراہم کر رہا ہے کہ مجھے بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں مخلوق کی سیرابی کا انتظام کروں, مخلوق کی سیرابی کے لیے اپنی